کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عاشق رسول ہیں. انہوں نے محبت رسول کا وہ عظیم سوتا اللہ اکبر جو ان کے سینے میں اللہ اللہ پھوٹتا تھا اور عشق رسول کی شمع جو ان کے دل میں روشن تھی، انہوں نے ہر دل میں اس شمع کو جلانے کی کوشش کی. اللہ اکبر. وہ واہ کہتے تو بھی کسی اور کے نام پہ نہیں کہتے، وہ آہ کہتے تو بھی کسی اور کے نام پہ نہیں کہتے. حد تو یہ ہے وہ ایسا کشتہ عشق رسول تھا کہ لوگ کعبہ دیکھتے ہیں تو کعبہ دیکھ کر لوگوں کو خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کی محنتیں یاد آتی ہے، مگر کیا وہ فنا فر رسول تھا؟ اس کی نگاہ کعبے پہ پڑتی ہے تو اپنا محبوب ہی یاد آیا اور محبوب کے پردے میں پھر ان کی محنتیں یاد آئی. کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی. یہ امام احمد رضا ہے. علم حدیث پر جو گفتگو کرے اس جیسا محدث 14ویں صدی میں نظر نہیں آتا. فقہ پر کلام کرے اس جیسا فقی نظر نہیں آتا. اور امام اہل سنت کا ایک خاص وصف ہے، وہ عالم ہے، محدث ہے، فقی ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے، اپنے وقت کے ابو حنیفہ ثانی ہے. ان کا حال یہ ہے، ڈاکٹر اقبال نے ان کے فتاوی رضویہ کے خطبے کو پڑھا تو فتاوی رضویہ کے خطبے کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں مولانا احمد رضا کے بارے میں یہ کہتا ہوں، اگر وہ امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم اپنے اولین صف کے شاگردوں میں ان کو جگہ عطا فرماتے. آپ اندازہ کریں لاہور کی سرزمین پر وہ عظیم دنیا کا مفکر جس نے جرمنی کی خاک چھانا وہ یہ بات کرتا ہے. اس کے بعد اور بھی لوگوں نے، مولوی عبدالکریم پاریخ جو بالکل ماضی قریب کا بڑا عظیم مفسر گزرا ہے، انہوں نے لکھا اپنے مقالے کے اندر کہ کنز الایمان میں بعض آیتوں کا ترجمہ مولانا احمد رضا صاحب نے، انہوں نے مولانا احمد رضا لکھا اس لیے میں اسی کو نقل کر رہا ہوں. مولانا عبدالکریم پاریخ لکھتے ہیں کیا کہ وہ کنز الایمان میں بعض آیتوں کا ترجمہ مولانا احمد رضا نے اتنے خوبصورت اور جچے تلے الفاظ میں کیا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر قرآن عربی کی بجائے اردو زبان میں نازل ہوتا تو اس کی شکل وہی ہوتی جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے. عبدالکریم پاریخ نے یہ بات کہی ہے، ہم ذمہ دار نہیں، ہم صرف نقل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے. اور اگر ایک بات آپ کو کہوں بلس ترجمے کے حوالے سے تو بات عرض کروں اہل علم موجود ہے. دیکھو کس طرح شان الوہیت، شان رسالت کا دفاع کیا. لوگوں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا. ترجمے بہت ہیں، ہم یہ نہیں کہتے سب غلط ہیں، لیکن یہ ضرور کہیں گے صحیح ترین ترجمہ کنز الایمان اردو زبان کا آیت قرآن کی مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. کسی نے ترجمہ کیا اور انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا اور اللہ بہت بڑا مکر کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد کسی نے ترجمہ کیا اور انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ چال چلی اور اللہ بہت بڑی چال چلنے والا ہے. اللہ کو چال باز لکھا، اللہ کو مکر کرنے والا لکھا. لیکن جب امام احمد رضا کی باری آئی تو میرے امام نے اسی آیت کا ترجمہ کس طرح کیا؟ فرماتے ہیں اللہ اکبر. اور انہوں نے مکر کیا اور کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اندازہ فرمائے کیا خوبصورت انداز ہے ترجمے کا. جو اردو جانتے، علم رکھتے، انہیں پتا ہے کہ مکر اور خفیہ تدبیر ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. یہ امام احمد رضا ہے تو وہ عظیم محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عاشق رسول ہیں. انہوں نے محبت رسول کا وہ عظیم سوتا اللہ اکبر جو ان کے سینے میں اللہ اللہ پھوٹتا تھا اور عشق رسول کی شمع جو ان کے دل میں روشن تھی، انہوں نے ہر دل میں اس شمع کو جلانے کی کوشش کی. اللہ اکبر. وہ واہ کہتے تو بھی کسی اور کے نام پہ نہیں کہتے، وہ آہ کہتے تو بھی کسی اور کے نام پہ نہیں کہتے. آپ نے سنا ہوگا کوئی بات اچھی لگے یا آدمی خوش ہو تو خوشی میں واہ واہ کرتا ہے اور غم میں
آہ آہ کرتا ہے. کیا غیور تھا وہ عشق رسول کے حوالے سے جسے احمد رضا کہتے ہیں. وہ واہ واہ بھی کرتا خوشی میں تو کسی اور کے نام پر نہیں. جب خوش ہو کے واہ کرتا تو بھی جس کے صدقے میں خوشی ملی ہے وہی گنبد خضرا کا مکی یاد آتا. اور وہ واہ بھی کرتا تو یوں کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اور اللہ. جب وہ غموں میں آہ کرتا آہ تو اس کی آہیں بھی محبوب کے نام ہوتی اور یوں کہتا اے شافع امم شہزی جالے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غم ہو گئے بے شمار آقا, بندہ تیرے نثار آقا, ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری للہ یہ بوجھ اتار آقا. یعنی وہ آہیں کرے تو بھی نبی کے نام پہ, وہ واہ کرے تو بھی نبی کے نام پہ. گھر میں میت ہو جائے میت تو بھی وہ مرثیہ نہ لکھے. بھائی کی موت پر بھی قلم اٹھائے تو مرثیہ لکھنے کی بجائے نبی کی نعت ہی لکھے. اور کیا بڑے مزے میں نعت لکھتے ہیں, کہتے ہیں اور بڑے خوبصورت لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ, مٹ گئے آپ مٹانے والے. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے. اور مکتے میں کہتے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. سبحان اللہ. گھر کی میت پر بھی نبی یاد آتے ہیں, شادیوں کے موقع پہ بھی نبی یاد آتے ہیں. حد تو یہ ہے وہ ایسا کشتہ عشق رسول تھا کہ لوگ کعبہ دیکھتے ہیں تو کعبہ دیکھ کر لوگوں کو خلیل اللہ اور ذبی اللہ کی محنتیں یاد آتی ہے, مگر کیا وہ فنا فر رسول تھا, اس کی نگاہ کعبے پہ پڑتی ہے تو اپنا محبوب ہی یاد آیا اور محبوب کے پردے میں پھر ان کی محنتیں یاد آئی. کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور وہ جب مسلک بیان کرتا ہے تو اپنے سودا گران محلے کا مسلک نہیں بیان کرتا کہ میرے مولانا نے یہ کہا اور میرے فلاں نے یہ کہا. جب وہ مسلک بیان کرتا ہے تو بھی مسلک صحابہ سے بیان کرتا ہے, اور کس شان سے اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑتا اور صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتا. اہل بیت اور صحابہ کے دریا کا وہ عظیم سنگم پیش کرتا ہے. مسلک کیا ہے؟ مسلک یہ ہے سب کچھ رسول ہیں, سب کچھ رسول ہیں, سب کچھ رسول ہیں, سب کچھ رسول ہیں. اللہ کے بعد جو کچھ ہیں وہ سب کچھ رسول ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر, لیکن یہ مسلک لیا کہاں سے سب کچھ رسول ہیں؟ کہاں نماز بعد میں, روزہ بعد میں, حج بعد میں, تلاوت بعد میں, اور جان بعد میں, اولاد بعد میں. پہلے نمبر پر کون؟ سب کچھ رسول ہیں. کہاں سے لیا؟ تو مسلک دیکھو کہاں سے لاتے ہیں. کہتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے. اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. علی نے عصر کی نماز نبی کی نیند پہ قربان کی, صدیق نے جان قربان کی. لیکن یا رسول اللہ آپ کسی کا احسان کب رکھتے؟ جس نے نماز قربان کی اس کی قضا ہونے نہیں دی, اس کی ادا کروا دی. جس نے جان قربان کی جان جانے نہیں دی, اس کو جان عطا کر
دی مگر امتحان میں دونوں تو کامیاب ہو گئے. مسئلہ کیا اخذ ہوا؟ کہتے ہیں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اب مسلک اہل سنت اس سے نکلتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام احمد رضا ہے. علم حدیث پر جو گفتگو کرے اس جیسا محدث 14ویں صدی میں نظر نہیں آتا. فقہ پر کلام کرے اس جیسا فقی نظر نہیں آتا.